بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، یہ قرآن اور اہل بیت اطہار چینل ہے، اور ہم اپنے سلسلہ گفتگو وصل قول کے سلسلے کی آج دوسری جو نشست ہے، یعنی اس میں حاضر ہیں اور آپ سے بحث گفتگو ہیں۔ تو آج ہمارا یہ موضوع کلام ہوگا اور ہم اس پہ بحث کریں گے، بات کریں گے کہ جب اللہ نے وصل قول کی، قول ثابت کی، جو قول ثابت اور وصل قول کے تسلسل کی ضمانت دی ہے کہ لقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تو تمام ملت مسلمہ میں اتفاق ہے، لیکن جب ان کے جانشین اور ان کے خلیفہ، ان کے پریڈیسیسر، ان کے بعد میں ان کے نائب کا جو تقرر ہے، یعنی ان کے نائب کا حق کسے ہے اور ان کا نائب کیسا ہونا چاہیے، اس پہ گفتگو ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش بھی کریں گے کہ اس خالق کا، اس مالک کا، اس کائنات کے مالک و خالق کا جو نمائندہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ اتنی بنیادی اہمیت کا یہ سوال ہے کہ ہم اس پہ بات کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا جو اس کائنات پہ نمائندہ اللہ کی طرف سے منتخب ہو کے آئے گا وہ کیسا ہوگا۔ میرے دوستو، قرآن کریم کا جو آغاز ہے، جو افتتاح ہے، وہ سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، اور سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا آغاز جو ہے وہ کرنے والی ہے، قرآن کو کھولنے والی ہے، یعنی کہ وہ جو دروازہ قرآن کا بند تھا وہ اسی سورہ سے کھل رہا ہے، واہ ہو رہا ہے۔ قرآن کی جو سلطنت ہے، قرآن کا جو شہر ہے، قرآن کی جو ریاست ہے، اس کی فصیل کا جو صدر دروازہ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ یہ کھلے گا تو ہمیں مفاہیم قرآن تک
تعلیمات قرآن تک، احکامات باری تعالیٰ تک اور ابواب قرآن تک رسائی ہوگی۔ تو اس ابتدائی سورہ فاتحہ میں ہی اللہ نے اپنا جو تعارف کروایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے، اللہ اس خالق کا، اس مالک کا، اس رزاق متین کا، اس میں ذاتی ہے۔ تو خالق خود اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جو رب العالمین ہے، جو عالمین کا پالنے والا ہے، عالمین کا پروردگار ہے، عالمین کا رب ہے۔ دیکھیں، اللہ معبود حقیقی ہے، اس کے سوا نہ کوئی معبود تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اس کے سوا کسی کو معبود ہونا، کسی کے لیے بندگی کا تصور، کسی کے لیے عبادت کا تصور سزاوار ہی نہیں ہے، سزاوار ہی نہیں ہے۔ تو وہ الہ العالمین ذات ہے، لیکن وہ الہ العالمین ذات کہ جس کے معبود ہونے میں ہمارے عقیدے کے مطابق ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ، کوئی ریب، کوئی زیغ نہیں ہے، وہ اپنا تعارف الہ العالمین کی بجائے رب العالمین کہہ کر کروا رہا ہے کہ میں عالمین کا پروردگار ہوں۔ اب یہ رب العالمین وہ ہستی ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کو بھی رزق عطا کرتا ہے، جو اس کی ذات کے، اس کے وجود کے سے ہی منکر ہیں، انکاری ہیں، اس کے وجود کے تصور سے ہی باغی ہیں، یہ رب ان کو بھی دیتا ہے، کیونکہ یہ رب المسلمین نہیں ہے، رب العالمین ہے۔ یہ اپنے دوستوں کو بھی نوازتا ہے، اپنے دشمنوں پر بھی کرم کرتا ہے۔ یہ جو اس کو مانتے ہیں، جو اس کی عبادت کرتے ہیں، جو اس کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، جو اس کو اپنا خالق، مالک اور رازق مانتے ہیں، ان کو بھی اپنی عنایات، اپنے فضل و کرم، اپنے لطف و عطا سے ان کی جھولیاں بھرتا ہے، اور جو اس کے دشمن ہیں، جو اس کے وجود سے ہی منکر ہیں، جو اس کو ماننے کے ہی یعنی سزاوار نہیں ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں، گوارا ہی نہیں کرتے اپنے خالق کے وجود کو ماننا اور اس کے سامنے اپنا سر بندگی، سر تسلیم خم کرنا، یہ رب العالمین ان کو بھی دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے؟ یہ رب العالمین ہے نا۔ تو آئیے ہم آپ کو تھوڑا سا اس تصور کو، اس رب العالمین کے تصور کو اور حسیب کریں کہ جو رب العالمین کی مرضی ہے، ظاہر ہے کہ اس کا جو نمائندہ منتخب ہو کر اس دنیا پہ انسانیت کی ہدایت کے لیے
لوگوں کی ہدایت کے لیے، اللہ کی مخلوق کی ہدایت کے لیے چن کر بھیجا جائے گا، وہ بھی اس رب العالمین کی نمائندگی کرنے کے لیے جو اللہ کی مرضی ہوگی، اسی مرضی کو اپنے اندر، اسی مرضی کا حامل ہوگا۔ اللہ کی مرضی سے اختلاف اس میں نہیں پایا جائے گا۔ اللہ کی جو مرضی ہوگی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، وہی اس ہادی کی، اس پیغمبر کی، اس رسول کی، اس نمائندہ رب العالمین کی مرضی ہوگی۔ اگر یعنی کہ رب العالمین کی مرضی، میں ایک اور بات یہاں پہ واضح کر دوں کہ اللہ نے اپنی مرضی کو رب العالمینی مرضی ظاہر کیا ہے، تو اس کا جو نمائندہ ہے وہ بھی رب العالمین کی مرضی کا ہی مظہر ہوگا، کا ہی عکاس ہوگا۔ اللہ نے الہ العالمینی مرضی نہیں رکھی۔ اگر اللہ کی مرضی عالمینی مرضی کی بجائے الہیاتی مرضی ہوتی، الہی مرضی ہوتی، تو صرف ان پہ اس کا کرم اور لطف اور عنایات ہوتی کہ جو اس کے آگے سر جھکاتے، جو اس کو اپنا خالق تسلیم کرتے، جو اس کو اپنا مالک تسلیم کرتے، جو اس کو اپنا معبود مانتے، ان پہ اللہ کی مرضی شامل حال ہوتی۔ لیکن اللہ کی مرضی الہی مرضی نہیں ہے، اللہ نے الہی مرضی اختیار نہیں کی، بلکہ اللہ نے عالمینی مرضی کو اپنے لیے پسند فرمایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عالمینی مرضی کیا ہے۔ اللہ کے دو بندوں نے اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر، اللہ کی محبت اور عشق میں وارفتہ ہو کر ایک گھر وادی غیر ذی زرع میں تعمیر کیا، اور اس کو اللہ کی محبت سے بے خود ہو کر، اللہ کی محبت میں ڈوب کر، وارفتگی کے عالم میں اس اپنے تعمیر کردہ مکان کو، چاہے وہ پتھروں سے بنا تھا، چونے کا تھا، گارے کا تھا، جس مٹیریل سے بھی بنایا تھا انہوں نے، اس کو اللہ کے گھر سے موسوم کیا۔ اور اللہ کا یہ کرم دیکھیں، اللہ کی ان اپنے دو بندوں ابراہیم اور اسماعیل کے لیے محبت اور پسندیدگی اور والہانہ پن دیکھیں کہ اللہ نے ان کی اس محبت کی نسبت کو، اللہ نے ان کے اس عشق کے جذبے کو محسوس کرتے ہوئے اس گھر کو اپنی ذات سے نسبت دینا پسند فرمایا، قبول فرمایا، اور اسے بیتیہ کہہ کر منظور کر لیا کہ ہاں یہ میرا گھر ہے۔ اور ان اپنے دو مقرب ترین اور بہت محبوب ترین بندوں کو یہ فرمایا کہ طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ اے میرے دونوں پیارو، میرے اس گھر کو، بیتیہ میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اس میں اعتکاف
کرنے والوں کے لیے اور اس میں رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، میری بندگی میں سر نیاز کو جھکانے والوں کے لیے، اس گھر کو جس کو میں نے اپنا گھر تسلیم کر لیا ہے، گو کہ تم نے بنایا ہے، تم دونوں باپ بیٹوں نے اسے بنایا ہے، لیکن میں تمہارے اس جذبہ عبودیت کو دیکھتے ہوئے، تمہاری اس بندگی کی ادا سے سرشار ہو کر میں اس کو اپنا گھر تسلیم کرتا ہوں اور اسے اپنی ذات سے نسبت دیتے ہوئے بیتیہ کہتا ہوں، تو تم اسے میری عبادت کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو، پاک و پاکیزہ رکھو، اس میں کسی قسم کی نجاست و غلاظت و گندگی نہ آنے دو، اس کی طہارت کا پورا اہتمام رکھنا۔ لیکن جیسے ہی یہ اللہ کے دونوں بندے اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے بعد 4000 سال تک اس گھر میں، اس مکان میں جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، جس کو اللہ نے بیتیہ کہا کہ میرا گھر، اس میں 4000 سال تک بت رہے، اصنام باطلہ رہے، اللہ کا گھر اور اس میں باطل بت، اس میں صنم رکھے گئے اور ان اصنام باطلہ کی عبادت ہوتی رہی، ان کی پرستش لوگ کرتے رہے، ان کی پوجا کرتے رہے، اور وہ قادر و مقتدر ذات اپنے گھر میں اپنے ہی ٹھہرائے گئے شریک بتوں کی پرستش اور عبادت و بندگی ہوتے دیکھتا رہا۔ اللہ جو رب العالمین ہے، اس کو ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 4000 سال تک ان بتوں کی پوجا ہوتی رہی، شرک جیسا ظلم عظیم اللہ کے اپنے گھر میں لوگ کرتے رہے، اللہ دیکھتا رہا، اللہ خاموش رہا، اللہ کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے ہی ایک شخص صنعاء سے اٹھتا ہے، یمن کے علاقے سے، اور وہ ایک بڑا لشکر جرار لے کے، لشکر کثیر لے کے، سپاہ جم غفیر لے کے اللہ کے گھر پہ چڑھائی کے ارادے سے آتا ہے، مکے کے باہر آ کے اپنا پڑاؤ ڈالتا ہے، تو وہ اللہ جو 4000 سال سے اپنے گھر میں اپنے ہی شریک ٹھہرائے گئے بتوں کی پوجا ہوتے ہوئے خاموشی سے، بڑے سکون سے دیکھتا رہا ہے، وہ اللہ، وہ رب العالمین کہتا ہے کہ بھلے میرے گھر میں بت پڑے رہیں، میرے شریکوں کی بندگی ہوتی رہے، ان کی پرستش لوگ کرتے رہیں، لیکن میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے اس گھر پہ کوئی غیر آ کے، کوئی اور آ کے حملہ کرے اور اس کو نیست و نابود کر دے، اس کا نام و نشان مٹا دے، میرے گھر کو برباد کر دے، میں یہ گوارا نہیں کر سکتا، بھلے میرے گھر میں بت پڑے رہیں، ان کی پوجا ہوتی رہے۔ تو یہ رب العالمین ہے، یہ رب العالمین ہے کہ اس کی جو عالمینی مرضی ہے یہاں پہ ہمارے سامنے بڑے واضح انداز میں نظر آتی ہے
کہ اللہ یہ برداشت نہیں کرتا، اللہ کو یہ گوارا ہے کہ طویل مدتوں تک، ایک طویل عرصے تک، ہزاروں سال تک اس کے گھر میں بت پڑے رہیں، رزق کے بت، بارشوں کے بت، سورج کے بت، چاند کے بت، ستاروں کے بت، موسموں کے بت، بہار اور خزاں کی دیویوں کی وہاں پہ پرستش ہوتی رہے، لیکن اللہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی اس کے گھر پہ آ کے حملہ کرے اور وہ صحیح و سلامت واپس چلا جائے۔ وہ اللہ کہ جس کی سنت ہے کہ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کو واسطہ بنا کے اپنی قدرت الہیہ کا اجرا کرتا ہے۔ وہ چاہتا تو خاموش رہتا کہ اس کو حملہ کرنے دو، چلو اسی بہانے میرے گھر سے بتوں کا تو صفایا ہو جائے گا، لیکن اللہ کی یہ عالمینی مرضی دیکھیں، رب العالمین ہے، اس کی یہ عالمینی مرضی دیکھیں کہ وہ بتوں کو تو گوارا کر لیتا ہے وہاں پہ پڑے رہنا اور ان کی پرستش ہوتے رہنا، لیکن وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی میرے گھر کو آ کے برباد کر دے۔ اور یہی نہیں، وہ ابرا کو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اس رب العالمین نے اپنے گھر پہ حملہ آور ہونے والے کا یہ حشر کر دیا اور لوگوں کو بتا رہا ہے، بلکہ محمد رسول اللہ کو بتا رہا ہے کہ تم نے دیکھا کہ میں نے ہاتھی والوں کا کیا انجام کیا، میں نے ان کا کیا حشر کیا، اس کو نیست و نابود کر دیا، اس کے لشکر کو اپنی ایک کمزور سی مخلوق ابابیل کی نازک چونچوں میں نازک سنگریزے دے کر ان سے اس کو پھس کی مانند کر دیا اور اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ لیکن اس کے بعد بھی اس کے گھر میں بت پڑے رہے، رب العالمین کی مرضی ہے کہ پڑے رہیں۔ تو جو قدرت رکھتا ہے، جو مقتدر ذات ہے، جو قادر و قدیر ذات ہے، یہ اس کی عالمینی مرضی ہے کہ وہ جو چاہے وہ کرے، جس کو ناپسند کرے اس کو لمحوں میں نیست و نابود کر دے۔ تو جو اس کا نمائندہ ہوگا وہ بھی اسی کی عالمینی مرضی کی نمائندگی یعنی کرے گا۔ اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی جب ان کے پاس آغاز و انجام کا، ابتدا و انتہا کا جو علم ہے اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، تو اگر کچھ لوگ جو بظاہر ان کے ساتھی تھے لیکن ان کے بعد انہوں نے ان کے دین کو بگاڑ دیا، تو اگر وہ عالم حقیقی تھے تو انہوں نے ان کے دلوں کی کیفیت کو کیوں نہیں ٹٹولا اور ان کو اپنے سے جدا کیوں نہیں کیا؟ بھئی یہ اللہ سے پوچھیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرے دشمن ہیں اور میرے شریک ٹھہرائے گئے ہیں، لیکن میرے ہی گھر میں دندناتے پھر رہے ہیں، میرے ہی گھر میں ان کی عزت و احترام بھی ہو رہی ہے، لوگ ان کی پرستش کر رہے ہیں، لوگ ان کی عبادت کر رہے ہیں، اور
میرا شریک ٹھہرا رہے ہیں، تو اللہ تو 4000 سال سے بھی زیادہ عرصہ تک ان کو وہاں پڑے دیکھتا رہا، برداشت کرتا رہا، اور انہیں کچھ نہیں کہا، انہیں پوچھا تک نہیں ہے، تو جو اس کا نمائندہ ہوگا اب اس سے آپ یہ سوال نہیں کر سکتے، وہ بھی اسی رب العالمین کی عالمینی مرضی کا نمائندہ ہے، وہ لوگوں کے دلوں کی کیفیات کو جانتا ہے، لیکن اس کیفیت کو جاننے کے باوجود وہ عالمینی مرضی کا نمائندہ ہے، تو وہ سب سے کہتا ہے کہ تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، آپ بھی ادھر بیٹھو، آپ بھی میرے پاس بیٹھو، کیونکہ وہ رحمانیت اور اس مالک رحمان و رحیم کے جمال کا مظہر بن کے وہ سب کو اپنے پاس بٹھا رہا ہے، وہ سب کو اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہے، وہ سب کو اپنے پہلو میں لیے بیٹھا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین کے جمال کا مظہر ہے، وہ اس کی رحمانیت کا عکس ہے، آپ اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے آج کی گفتگو میں یہ اس نقطے پہ یعنی کہ آپ کی توجہ کو مرکوز ہم نے کروانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ اس کی عالمینی مرضی کا نمائندہ ہوتا ہے، جیسے اللہ کی مرضی ہو وہ اسی مرضی کے تحت ہی اقدام جو ہے وہ کرتا ہے، اس پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ اگر وہ کسی کو اپنے پاس بٹھاتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی ہے، اگر وہ کسی کو اپنے سے دور ہٹاتا ہے، اپنے پاس سے اٹھا دیتا ہے، اپنے پاس سے اٹھ جانے کا حکم دیتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی ہے، اگر وہ کسی کو کسی منصب پہ فائز کرتا ہے تو اس کی اپنی ذاتی پسند یا ناپسند کا وہ مظہر نہیں ہوتا، اس کی اپنے فکری رجحانات اور فکری طبیعت کا وہ عکاس نہیں ہوتا حکم، وہ اقدام، بلکہ وہ اللہ کی عالمینی مرضی کا نمائندہ، اللہ کی مرضی، رب العالمین کی مرضی پر ہی عمل پیرا ہوتا ہے۔ لہذا ہمارے ہادی برحق محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عالمینی مرضی کے نمائندے ہیں، اور ان سے، ان کی ذات سے، ان کی شخصیت سے، ان کی سیرت اکمل و اطہر سے جو چیزیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں، جو احکامات و فرامین اور جو اقدامات بھی صادر ہوتے ہیں، وہ اللہ کی عالمینی مرضی کی نمائندگی کرتے ہوئے صادر ہوتے ہیں۔ اس پہ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے، اگر کسی کو شک اور شبہ ہوتا ہے تو وہ اپنی اس ناروا فکر پہ غور کرے اور اپنی فکر کا احتساب کرے، وگرنہ ان کی جو سیرت ہے، ان کے جو فرامین ہیں، ان کے جو اقدامات ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان میں ان کی اپنی بطور فرد کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ ان سے جو بھی صادر ہو رہا ہے، ان کی زبان فیض ترجمان سے جو بھی حکم جاری ہو رہا ہے، اگر وہ کہیں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو،
تو وہ عالمینی رب العالمین کی مرضی کے تحت حکم صادر ہو رہا ہے۔ اور اگر وہ کہیں کہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، کہ یہ جو دو چیزیں میں تمہیں چھوڑ کے دیے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، تو وہ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنی چاہت سے نہیں، اس رب العالمین کی عالمینی مرضی کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ یہ دو چیزیں امت کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، اور امت کو ان سے متمسک رہنے کا حکم دے رہے ہیں، اور ان کو یہ بتا بھی رہے ہیں کہ اگر تم ان سے متمسک نہ رہے، ان سے وابستہ نہ رہے، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج کا ہمارا یہ جو سلسلہ کلام تھا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اپنی اگلی نشست میں ہم اس کے دوسرے پہلوؤں پہ آپ سے شرف گفتگو حاصل کریں گے۔ آپ کے لیے اور اپنے لیے اور تمام متلاشیان حق کے لیے نیک تمنائیں چاہتے ہیں، اور اللہ سے صراط مستقیم کی راہ ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔